مکہ معظمہ میں عبد الرحمن بن ملجم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن بکر تمیمی، تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر تینوں اس رائے پر متفق ہوئے کہ آؤ تین سب سے بڑے سرداروں کو جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے قتل کر ڈالیں۔ تینوں نے باہم عہد و پیمان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی مصری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور برق بن عبداللہ تمیمی سیدنا معاویہ کو اور عمرو بن بکر تمیمی سعدی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مصر کو قتل کرے، اور یہ تینوں قتل ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنانچہ 14 رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آدمی کوفہ، دمشق اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے دمشق کی مسجد میں داخل ہو کر، جبکہ امیر معاویہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور یہ سمجھ کر تلوار کا ہاتھ کاری لگا بھاگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ تھا، چند روز کے علاج معالجے سے اچھا ہو گیا۔ برق کو ایک روایت کے ہی مطابق اسی وقت اور دوسری روایت کے مطابق کئی برس کے بعد قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ امیر معاویہ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرا بھی مقرر کیا۔ اسی مقرر تاریخ اور مقررہ وقت میں عمر بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عامر کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس روز اتفاقاً عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمر بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو قتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ابن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور اس زخم کے صدمے سے 2 روز کے بعد 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس حادثہ جانکاہ کی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملا مگر کسی پر اپنے ارادے کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اپنے ایک دوست شبیب بن بجرتہ پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی اور کہا گیا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ متعامل ہوا اور آخر کار ابن ملجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قبیلہ تمیم کے 10 آدمی جو خارجی ہو کر لشکر خوارج میں شامل تھے، جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو کوفہ میں رہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عناد اور ملال تھا۔ ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت دیکھی جس کا نام کتام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہیں 10 مقتولین میں شامل تھے۔
ابن ملجم نے کتام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ کتام نے کہا پہلے مہر ادا کرو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے مہر کی مقدار اور دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ 3000 درہم، ایک لونڈی، ایک غلام اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن ملجم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط پوری کر سکتا ہوں، باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔ کتام نے کہا کہ اگر تم آخری شرط کو پوری کر دو تو میں باقی چیزوں کو خود چھوڑتی ہوں۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر قادر ہو جاؤں تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرنا۔ کتام نے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص وردان نامی کو ابن ملجم کے ساتھ مقرر کیا۔ وہ ابن ملجم آخر مقررہ تاریخ 16 رمضان المبارک جمعہ کا دن آ پہنچا اور ابن ملجم، شیب بن بجرہ اور وردان تینوں پچھلی رات سے مسجد کوفہ میں آئے اور دروازے کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حسب عادت نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے وردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار دروازے کی چوکاٹ یا دیوار پر پڑی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ ابن ملجم نے فوراً آگے لپک کر آپ کی پیشانی پر تلوار ماری۔ آپ کی پیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا جو بہت کاری پڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم کھا کر حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ چکے تھے کہ حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ وردان اور شبیب دونوں مسجد سے نکل کر بھاگ گئے، مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھپا اور گرفتار کر لیا گیا۔ شبیب کو ایک شخص حضرمی نے پکڑا، مگر وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا۔ وردان بھاگ کر اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لوگوں نے جا لیا اور وہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں اچھا ہو گیا تو خود جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ پھر آپ نے بنو عبد المطلب کو وصیت کی کہ میرے قتل کو مسلمانوں کی خون ریزی کا بہانہ نہ بنانا، صرف اس ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس زخم کے صدمے میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی ایک وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور مثلاً ہرگز نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان پٹی تک پہنچ چکا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی، مگر آپ جمعے کے دن تک زندہ رہے۔ ہفتے کے روز 18 رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کے وفات پانے سے بیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کر عرض کیا، کیا آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے؟ آپ ہم سے جدا ہو جائیں یعنی وفات پا جائیں تو کیا ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، تم جو مناسب سمجھنا کرنا۔ پھر حسنین کو بلا کر فرمایا کہ تم کو خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔
تم کسی چیز کی حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر رحم اور بے کسوں کی مدد کرنا، ظالموں کے دشمن اور مددگار رہنا، قرآن شریف پر عامل رہنا اور تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن حنفیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی ان ہی باتوں کی اور دونوں بھائیوں کی تعظیم مد نظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف تم کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو بھی محمد بن الحنفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر ایک عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلا۔